بیسکلی جو ہماری بار ایسوسیشن ہے، ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن، ان کی حکم نامے پر ہم یہاں پر آئے اور یہاں پر ان کے کافی مشکلات ہیں. بار روم نہیں ہے، لائرس چیمبر نہیں ہے، کنٹین نہیں ہے، واش روم نہیں ہے، لائبریری نہیں ہے. تو میں نے اپنے جو ہمارا ایم پی فنڈ ہے تو اسے میں نے ان کے لیے 20 لاکھ روپے جو میں 2 سال میں دوں گا، 10 لاکھ اس سال، 10 سال اگلے دیں گے. لیکن وہ مسئلے کا حل نہیں ہے اور ہم چاہیں گے کہ جو میں انشاءاللہ بہت جلد لا سیکٹری کے ساتھ باقی لوگوں کے ساتھ میٹنگ لے کے اور سی جے صاحب سے بھی ریکویسٹ کریں گے کہ جو بھی ان کے ایشوز ہیں وہ حل کیے جائیں. پھر جو آپ نے سوپور کی بات کی، سوپور تو ہمارا دل ہے، زندہ دلان سوپور کی بات کون نہیں کرتا. اور جو پیار اور محبت مجھے سوپور کے لوگوں نے ہمیشہ دیا، ہم نے یہاں پڑھے ہیں، بڑے ہیں، جوان ہوئے ہیں. تو انشاءاللہ ہم چاہیں گے کہ ہم کل پرسوں میں کالج بھی جاؤں، ہسپتال بھی جاؤں، جو ان کے ایشوز ہیں وہ سرکار تک لے جائیں. اور ابھی شاید ہم فروٹ منڈی بھی جا رہے ہیں. تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ جتنا بھی ہم سے ہو سکے، 5.5 سال ہی نہیں بلکہ سوپور کو پچھلے 1987-89 سے پورا نیگلیکٹ کیا گیا. یہاں گیلانی صاحب اس علاقے سے جو بہت بڑے لیڈر جموں کشمیر کے لیے، سیاست اپنی جگہ، تو شاید اس چیز کی بھی سزا سوپور کے لوگوں کو دی گئی کہ یہاں پر ڈیولپمنٹ سے ان کو محروم رکھا گیا. یہاں کی سڑکیں ہیں، کوچیں، گلیاں، اڈا یہاں پر دیکھیں، باقی چیزیں دیکھیں. لیکن انشاءاللہ آج جو اعتماد ہمیں نارتھ کشمیر کے لوگوں نے دیا ہے، میں اس پر پورا اترنے کی کوشش کروں گا اور یہاں کے لوگوں کے مسائل ہر ایوان میں، ہر دفتر میں لے جا کے ان کا حل نکالنے کی کوشش کریں گے. سر عمر صاحب کے حوالے سے اگر ہم بات کریں، بس ہم عمر صاحب کو دعائیں دیں گے کہ وہ کامیاب ہو جائیں اور جہاں وہ اچھا کام کریں گے ہم ان کا بھرپور ساتھ دے دیں گے. لیکن جہاں ہمیں لگے گا کہ عمر صاحب جموں کشمیر کے لوگوں کے مفادات کے خلاف بات کر رہے ہیں تو ہم وہاں پہ بھرپور طریقے سے ان کی مزاحمت کریں گے. افسوس اس بات کا ہے، ہم نے اسی لیے کہا، ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ کچھ دن ویٹ کریں، آپ بتا دیں کہ ہم یو ٹی میں سی ایم نہیں بننا چاہتے ہیں، پہلے آپ سٹیٹ چھوڑ دے دیں. لیکن اب ہو سکتا ہے ان کے پاس کوئی اور روڈ میپ ہو. دکھ اس بات کا ہے کہ عمر صاحب نے شیخ خاندان کی اس لیگیسی کو آگے لے لیا جس کے لیے شیخ خاندان مشہور ہے. جیسے کہ 1953 میں مرحوم شیخ صاحب تھے، وہ پرائم منسٹر تھے اور جیل گئے. پھر 75 میں کانگریس کے سپورٹ سے شیخ صاحب مرحوم جو ہیں چیف منسٹر بن گئے، پرائم منسٹر سے چیف منسٹر. لیکن کانگریس نے 1 سال میں ہی ان کی سرکار کی چھٹی کر دی اور آج عمر صاحب یونین ٹیریٹری کے چیف منسٹر بنے، جس یونین ٹیریٹری کو وہ کبھی میونسپلٹی کہتے تھے مجھے اس کا الیکشن بھی نہیں لڑنا ہے. اور آج بھی ان کے پاس کانگریس کا سپورٹ ہے. جس طرح شیخ صاحب کو 75 میں کانگریس نے سرکار بناتے ہی دھوکہ کیا تھا، ابھی عمر صاحب نے حل بھی نہیں لیا کہ کانگریس نے ڈرامے شروع کیے، کہا ہم اس سرکار میں شامل نہیں ہو رہے ہیں، جبکہ سب سے زیادہ ذلیل اور رسوا کشمیریوں کو کانگریس نے ہی کیا. ہم یہی امید رکھیں گے کہ عمر صاحب کامیاب ہوں. نریندر مودی سے ہم ریکویسٹ کریں گے، گزارش کریں گے کہ جموں کشمیر میں آپ راجنیتی مت کیجیے. ہماری ان سے پرائم منسٹر گزارش ہوگی کہ جس طرح آپ نے آندھرا پردیش کے لیے چندر بابو نائیڈو کے لیے، نتیش کمار کے لیے ہزاروں کروڑ کے پیکیج دے دیے، آپ اسی طرح جموں کشمیر میں بھی پیکیج دے دیجیے. یہاں پر ڈیولپمنٹ کی بہت ضرورت ہے. یہاں سڑکوں کا آر بلا ہے، پلوں کا کہیں نام و نشان نہیں. 35 سال سے لوگ یہاں پر مصیبت میں ہیں. ہماری فروٹ انڈسٹری تباہی کا شکار ہو چکی ہے. ہم مودی جی سے یہی کہیں گے، سیاست مہربانی کر کے جموں کشمیر کے باہر اگر آپ کھیلیں تو اچھی بات ہے. اور ڈیولپمنٹ کے حوالے سے خاص طور سے عمر صاحب کو بھرپور ساتھ دیں اور عمر صاحب کے ساتھ ہم کھڑے ہیں جہاں وہ اچھا کریں گے. لیکن اگر ان میں خود دم نہیں ہے تو ہم ان کا کیا کر سکتے ہیں؟ ہم تو اپنی لڑائی پھر تنہا ہی لڑیں گے. دعا کریں گے وہ پورے کریں. کیوں نہیں پورا کریں گے؟ اگر پورا نہیں کریں گے تو لوگ جواب دے دیں گے. مجھے امید ہے پورا کریں گے، اور نہیں کرتے ہیں تو ہم لگے ہیں پیچھے. ہم تو اپنے وعدے نارتھ کشمیر کے لوگوں کے پورے کر پائے گا. جناب دیکھیں، ہر وقت ہر چیز میں امپرومنٹ کا سکوپ ہوتا ہے. یہ کہتے ہیں نا، یہ دل مانگے مور ایڈ آپ نے سنا ہوگا. تو جتنا بھی آپ کریں گے، ہر بار انسان چاہتا ہے اسے اچھا کریں. میں نے اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ میں جیسے ہی کوڈ آف کنڈکٹ ختم ہوگا، میں تب سے آج تک بیٹھا کہیں نہیں ہوں اور میں کوئی ایسا نہیں رکھ رہا ہوں. لوگوں نے مجھے اسی لیے ووٹ دیا ہے. یہ لوگوں کا نعرہ ہی تھا، اب دلوں سے نکلا ڈر، آیا آیا انجینئر. میں اس وعدے کو زمین پہ امپلیمنٹ کرنا چاہتا ہوں. چاہے سرکاری دفاتر ہوں، سیکیورٹی ایجنسیز ہوں، عام آدمی ہو یا پولیٹیکل لوگوں کا جو راج ہو، ظلم ستم ہو، ہم ہر ظلم کے خلاف لڑیں گے اور انشاءاللہ. شکریہ.